إنه سيكون في أمتي كذابون فيقول كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه ابو داود. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ بڑا اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو مبارک دن میں فریضہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی بات اور عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ ہے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، دل سے یقین کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور اللہ کی غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ ایمان جس کی وجہ سے ہم مومن بنے ہیں، کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات جمیع ما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور جن چیزوں کا دین سے ہونا بداہتاً معلوم ہے، تواتراً ثابت ہے، اس پر دل سے یقین کرنا کہ یہ حق اور سچ۔ دوسری چیز ہے جس چیز کا ہم نے دل سے یقین کیا ہے اس کا زبان سے اقرار کرنا کہ ما جاء بہ رسول، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منقول ہیں وہ حق اور سچ ہیں، اس کا زبان سے اقرار کرنا۔ اور تیسری چیز ہے جن چیزوں کا ہم نے دل سے یقین کیا ہے یا جن کا ہم نے زبان سے اظہار کیا ہے، اگر وہ چیز کرنے کی ہے تو اس کو عمل میں لاویں، اور اگر نہ کرنے کی ہے تو اس سے رک جاویں، جس کو کہتے ہیں عمل بالارکان۔ تو ایمان نام ہے 3 چیز کا، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ جن چیزوں کو ہم نے دل سے مانا ہے، زبان سے اس کا اظہار بھی کرنا ہے اور عمل سے اس پر اپنے آپ کو اتارنا بھی ہے۔ اگر بندہ ان تمام چیزوں کی جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے دل سے یقین رکھتا ہے، زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے، مگر عملی اعتبار سے اس کے اندر کمی بیشی ہے، تو اللہ کے حوالے ہے۔ اگر وہ چاہے تو گناہ کی سزا دے دے اور اگر چاہے تو یوں ہی معاف کر دے، اللہ کی مرضی، اللہ رحم الراحمین ہے۔ لیکن جن چیزوں پر یقین کرنا ضروری ہے، جس کا تعلق اعتقادات سے ہے اور جن چیزوں کا دین سے ہونا بداہتاً معلوم اور منقول ہے، اگر ان میں سے کسی بات کا بھی دل کے اندر شک ہو جائے، اس یقین کے اندر کمی آ جائے، تو انسان مومن نہیں رہتا، ایمان سے خالی ہو جاتا۔ اور قرآن کریم کی اگر 30 پارے ہیں، 30 پارے کے اندر جتنی آیتیں ہیں، اگر ساری آیتوں کو بندہ مانے، اگر کسی ایک آیت کا انکار کر دے تو آدمی ایمان سے نکل جائے۔ جتنی احادیث متواتر ثابت ہیں، ان حدیث متواترہ میں سے ایک حدیث کا بھی کوئی انکار کر دے تو کافی ہو جائے۔ میں یہ باتیں بطور تمہید کے اس لیے بیان کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے ملک نیپال کے اندر چل رہا ہے اور ہم اس سے ناواقف ہیں، جبکہ بہت سے لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ اور میں جس کام کو لے کر چلا ہوں وہ تحفظ ختم نبوت ہے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
انسان کے بدن کے اندر سر، اگر کسی بندے کے گردن کو کاٹ دیا جائے تو انسان کا دھڑ تو رہے گا مگر وہ انسان زندہ نہیں رہے گا۔ سر کو جیسے ہی تن سے جدا کیا جائے گا تو انسان بے جان رہ جاتا ہے، مردہ انسان بن جاتا ہے۔ بعین ہی اسی طریقے پر کوئی آدمی اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء مانے، سید الرسل مانے، حبیب کبریا مانے، امام الانبیاء مانے، سب کچھ مانے، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ آخری نبی نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا، تو انسان مرتد ہے، زندیق ہے، کافر ہے۔ اس کی ذرا میں وضاحت کروں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات تھے، آپ کے دور حیات کے اندر ہی چند برساتی کیڑوں نے، برساتی میڈکوں نے ٹرٹرانا شروع کیا اور اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کرنے کی جھوٹی کوشش کی، ناکام کوشش کیا، جن میں سب سے بڑا نام مسیلمہ کذاب کا ہے، اسود عنسی کا ہے، طلیحہ اسدی کا ہے، سجاہ نامی عورت کا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات تھے، اس زمانے کے اندر چند جھوٹے لوگوں نے اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود تھا، اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، کہ قریب میری امت کے اندر 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، جن میں کا ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب مسیلمہ کذاب نے یمامہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر اور امیر بنا کر کے مسیلمہ کذاب کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے، اس جھوٹے مدعی کو جہنم رسید کرنے کے لیے صحابہ کا ایک لشکر جرار بھیجا، اور اس کے بعد تقریباً اس جنگ کے اندر 1000 صحابہ شہید ہوئے اور مسیلمہ کذاب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر سے مارا گیا اور جہنم رسید ہوا۔ لیکن اس وقت چونکہ صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی اور حضرت صدیق اکبر جیسا خلیفۃ المسلمین موجود تھا، جنہوں نے جرأت اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اس دور کے انقلابی فتنے کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد بھی ہر دور کے اندر گاہے بگاہے اس طریقے کے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوتے رہے، کام کے دور آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے امام ہیں، جن کی وجہ سے ہم سب کو حنفی کہا جاتا ہے، سارے اماموں کے سردار، سب سے بڑے امام ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ان کے دور کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھ کو اپنے نبوت کے دلیل دینے کے لیے موقع دو، مہلت دو اتنی کہ میں اپنے نبوت پہ دلیل دوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جو آدمی اس جھوٹے مدعی سے دلیل طلب کر لے گا وہ بھی کافر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل مانگی جاتی ہے اس دعویٰ پر جس دعویٰ کے صحیح یا غلط ہونے میں شک و شبہ ہو، اور اس دعویٰ کے غلط ہونے میں یقین ہو، اس دعویٰ پر دلیل نہیں مانگی جاتی۔ اور قرآن کریم کے اندر تقریباً 30 آیتیں ایسی ہیں جن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور تقریباً 200 احادیث ایسی ہیں جو تواتر معنوی کے درجے میں ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اسی طریقے پر ہندوستان کے اندر سن 1857 عیسوی کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے اندر جب علماء ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے، اس دور کے اندر بھی ایک شخص پنجاب کے اندر مدعی نبوت بن کے کھڑا ہوا، جس کی پیدائش سن 1839 عیسوی یا سن 1840 عیسوی میں ہوئی۔ ہندوستان کا بڑا صوبہ پنجاب ہے، اور پنجاب کے اندر ضلع پڑتا ہے گرداسپور،
اور اس کا تحصیل جیسے ہمارے یہاں نگر پالکا ہوتا ہے، تحصیل اس کا بٹالہ ہے، اور اس کا گاؤں جو ہے قادیان ہے۔ اس قادیان گاؤں کے اندر ایک شخص پیدا ہوا 1839 یا 40 میں، جس کا نام ہے مرزا غلام احمد، مرزا غلام احمد، اور اس کے گاؤں کی طرف نسبت کر کے ہم کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ، اس کے دادا کا نام ہے عطا محمد، اس کے پردادا کا نام ہے گل محمد۔ یہ اس کا تاریخ ہے، اس کی تاریخ میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیوں رکھ رہا ہوں؟ آپ سوچتے ہوں کہ شاید یہ ہندوستان کا مسئلہ ہوگا، ہمارے نیپال کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے دوش و خیال میں بھی نہیں ہے، تو سن لیجیے۔ ہندوستان کے اندر اس وقت اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی تو وہ ملرون پاکستان کے ربوہ نامی جگہ پر گیا، اور جب علماء نے اس کا وہاں پیچھا کیا، اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں امتناع قادیانی نام کے ایک آرڈیننس ایک فرمان جاری ہوا اور پاکستان کے اندر ان کو کافر قرار دیا گیا، تو وہاں سے بھگ کر وہ لندن گیا، اور لندن کے بعد اس نے اب دنیا کے ان ملکوں میں جن ملکوں میں مسلمان یا تو خستہ حالت میں ہیں یا ان کے اندر علم کم ہے، ایسے ملکوں میں وہ جال بچھایا جس میں اپنا نیپال پہلے فہرست میں، اور اپنے نیپال کے اندر ہم ضلع روہتاہٹ کے باشی ہیں، روہتاہٹ کے متصل 12 ضلع ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں 12 ضلع کے اندر میں نے خود دورہ کیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، سنفلوا ہے، سبت گنج ہے، اسی طریقے سے پسدپور ہے، اسی طریقے پر آپ تھوڑا سا امریکہ سے پچھم چلے جائیے 15 کلومیٹر، وہاں ایک پرسونی بھٹا ایک جگہ ہے جہاں تو قادیانیوں کا کالج بھی ہے، وہاں تقریباً 40 گھر مسلمانوں کے ایسے ہیں جو قادیانی ہوئے، یہ صورتحال ہے، اور اس کالج کے اندر ان تمام کے بچے قادیانیوں کے بچے بھی اور اپنے بنائے نام مسلمان نام کے جو مسلمان ہیں ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہمارا دورہ ہوا، ان سے سمجھایا گیا، کہا گیا یہ پکے کافر ہیں کیونکہ یہ قرآن کریم کی 30 آیتوں کے منکر ہیں، 200 احادیث کے منکر ہیں، ان کے جال میں نہیں پھنسیے، لیکن اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنے پیسے ہیں کہ جس گاؤں کے اندر وہ جاتا ہے، اس گاؤں کے اندر پہلے جانے کے بعد اس گاؤں کا جائزہ لیتا ہے، اس گاؤں کے اندر کتنے مسلمان ہیں، جہاں 5 گھر 10 گھر چھوٹی چھوٹی بستیاں جو ہوتی ہیں، جہاں مسلمان برائے نام ہوتے ہیں، وہاں جو نہ تعلیم ہوتی ہے، نہ مکتب کا نظام ہوتا ہے، نہ مسجد و مدرسہ ہوتا ہے، تو ایسے جگہوں پر جانے کے بعد زمین کی خریداری کرتا ہے، زمین خریدنے کے بعد کوئی مکتب بناتا ہے، مکتب بنانے کے بعد کوئی قادیانی پنڈت لا کے رکھتا ہے۔ اب بظاہر تو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ مسلمان ہیں، مگر وہ مسلمان نہیں ہوتے، قطعاً کافر ہیں، یقیناً کافر ہیں وہ، اور اس کے بعد وہاں بچے پڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ شروع کے اندر کبھی بھی وہ نہیں کہتا کہ میں مرزا غلام احمد ملرون کو نبی مانتا ہوں، نہیں کہتا وہ، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا خادم ہوں، اسلام کا خادم ہوں، آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، ریلیف دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو بتائیے میں اس کا علاج کرا دیتا ہوں، آپ کو اگر پیسے کی ضرورت ہے، آپ مخلوص ہیں تو کہیے میں آپ کو قرض کی ادائیگی کر دیتا ہوں، آپ کے بچے یہاں نہیں پڑھتے تھے، مجھ کو ترس آیا، رحم آیا، اس لیے میں نے مکتب بنا دیا ہے، آپ اپنے بچوں کو داخل کریں۔ اس طریقے پر وہ اپنے جال کے اندر پھانستا ہے، اور جب آدمی پھنس جاتا ہے جال کے اندر اور اس کے رحم و کرم کے اندر جینے لگتا ہے تو آپ اس کو لاکھ سمجھائیں پر ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے وقت سے پہلے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے اور وقت سے پہلے ایسے فکروں کی سرکوبی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہاں آپ کو یہ بتلا دوں کہ وہ فتنہ جو ہندوستان سے چلا آج بھی پورے نیپال کے اندر جگہ بجگہ باضابطہ ان کا چینل ہے، اور ایک چینل نہیں کئی چینل، اس چینل پہ آ کر کے بولتا ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ کے اندر آ کے بولتا ہے اور ایسی ایسی باتیں بولتا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے تو ممکن ہے کہ آدمی اس کا شکار ہو جائے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ کیسے بہکاتا ہے مسلمان کو۔ آپ اگر ان سے بات کریں گے اور آپ کے پاس علم نہیں رہے گا تو تھوڑے بہت علم رکھنے والے کو تو یوں ہی اپنے پھانسی میں ڈال دیتا ہے۔ مغالطہ ایسا نہیں تھا، مغالطے کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ کے رسول کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کر دیجیے، زبان کو تھوڑا زور سے کہہ دیجیے، ثواب کو ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آخری نبی ہیں، تو ہمیں یہ بتلائیے
تو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو جو بھیجا دنیا کے اندر وہ سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو نبوت جب رحمت ہے اور نبوت کو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کاٹ دیا تو گویا کہ آپ نے زحمت کا دروازہ کھول دیا۔ کیا کھول دیا؟ رحمت کی بجائے زحمت کا دروازہ کھول دیا۔ تو آپ جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز، آپ کی صفت، آپ کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں؟ اب دیکھیں کیسا مغالطہ ہے، کیسا مغالطہ دیتا ہے۔ اب انسان اگر اس مغالطے میں پھنس گیا، علم نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان ایمان سے نکل جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اس کی کاغذی عقل سے کرنی پڑتی۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ قرآن کریم کے اندر بارش کو بھی رحمت فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے آسمانی بارش سے پہلے ہوا کو چلا ہے۔ تو آسمان کے اندر آسمان سے جو بارش اترتی ہے قرآن کریم اس کو بھی رحمت کہا ہے۔ لیکن اگر بارش اپنے حد کے اندر رہے تو رحمت ہے، لیکن اگر بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو رحمت ہو جائے گا۔ لوگ جلنے لگیں گے، سیلاب کرنے لگیں گے، مکان گرنے لگیں گے، تو انسان کی پریشانی ہو جائے گی نا۔ تو اس لیے بارش تو رحمت ہے، مگر ایسی رحمت ہمیں نہیں چاہیے جو ہمیں زحمت میں ڈال دے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے یہ سب کے سب ہمارے لیے رحمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد جب نبوت چلے گی تو زحمت ہو جائے گی، اور نہیں وہ زحمت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ آپ ایک درخت لگائیے، ایک درخت کا جڑ ہوگا تو ایک درخت کی اوپر شاخ ہوگی۔ ہر چیز کی ابتدا اور ایک انتہا ہے۔ انسان کی زندگی کی ایک ابتدا اور ایک انتہا ہے۔ تو آخر نبوت کی ابتدا حضرت آدم سے چلی تو اس کی انتہا تو کہیں نہیں ہوگی، وہاں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے بڑی اچھی مثال دے کے سمجھایا، اور ایسا سمجھایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی مثال ایسی ہے ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل بنا بیتا، جیسے کہ کوئی آدمی کوئی گھر بناتا ہو اور گھر بنانے کے بعد وہ احسنہ و اجملہ، گھر کو بڑا عالیشان بڑی بہترین بنایا اور اتنا اچھا بنایا کہ جو آدمی بھی اس گھر کو دیکھتا ہے کہتا ہے بڑی بہترین گھر ہے، بڑا شاندار مکان ہے۔ لیکن بنانے والے نے جتنی اس مکان کی دیوار میں جتنی اینٹیں لگ سکتی تھی ساری اینٹوں کو جڑ دیا، مگر ایک جگہ پر ایک کونے میں ایک اینٹ کو خالی چھوڑ دیا۔ اب جتنے لوگ بھی اس مکان کا طواف کرتے ہیں، اس مکان کی چکر لگاتے ہیں، سارے لوگ جب اس مکان کو دیکھتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں، مگر سب کی زبان میں یہ بات آتی ہے اللہ کھا دے گا کہ آخر اس اینٹ کو اس جگہ پہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس اینٹ کو اس جگہ پہ لگا دیا جاتا تو مکان مکمل ہو جاتا، مکان ناقص ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے نبوت کی مکان کی اینٹیں تھی، کیا تھے وہ؟ نبوت کی مکان میں جتنی اینٹیں لگ سکتی تھی وہ ساری اینٹیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ ساری اینٹیں جڑ دی گئی تھی، اور صرف ایک اینٹ نبوت کی میں باقی۔ اب وہ نبوت کا مکان مکمل بن گیا ہے، اب اس میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں نبوت کی کوئی اینٹ گڑی جائے۔ بڑے پیارے الفاظ میں بڑے پیارے مثال سے اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھا دیا۔ اس لیے ہمیں اگر کوئی ایسا واقعہ مل جائے تو ہم کہہ دیں خشک روٹی کھاویں گے، پیٹ کے پتھر باندھیں گے، اپنے بچوں کو ان پڑھ رکھ سکتے ہیں، مگر ایسے مجرون تعلیم کی ہم کو ضرورت ہے اور ایسے امداد کی قطعی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بات کو جہاں تک ہو سکے آپ عام جب دیجیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اگر ہم ہر کچھ پر یقین رکھتے ہیں لیکن اگر اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانیں گے تو انسان ہو بھی نہیں سکتا، انسان کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے آپ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں ذرہ برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی، بوجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔